تحریک انصاف ایک ایسی ماچس کی تیلی بن گئی ہے جو اپنے وجود کو بھی جلا کر خاکسر کر سکتی ہے۔ سلیکٹیو اپلیکیشن آف لا جو ہوتی ہے نا، یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے۔ 41 دفعات رکھی گئیں، اس کے بعد جلسہ کروایا گیا۔ یہ قوانین بنے ہیں نا اسلام آباد میں جلسے کے حوالے سے۔ میرے خیال میں جلسہ تو ایک مناسب جلسہ تھا۔ علی امین گنڈا پور کی سپیچ تھی، اور وہ سپیچ ایسی تھی کہ جس سے کوئی بھی راضی نہیں رہا۔ صحافیوں کے حوالے سے انہوں نے ایسے ایسے الفاظ یوز کیے جو ہم یوز بھی نہیں کر سکتے، ٹاؤٹ اور باقی بھی کئی غیر پارلیمانی بھی، کہ یہ وہ لوگ ہیں، آپ کون لوگ ہیں، آپ لفافے ہیں۔ اس پہ بہت احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ جو اشتعال، جو نفرت کی، جو صحافیوں کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی، یہ عمران خان کی انڈورسمنٹ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے خواجہ آصف کو کہا کہ تمہارا باپ بھی دیکھ لیں گے اور اس طرح کی باتیں، اچھا یہ صاف صاف اسٹیبلشمنٹ کو اشتعال دلوانے والی بات۔ مریم نواز کے حوالے سے انتہائی آبجیکشنیبل بات۔ ناظرین السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 2 دن سے پاکستان میں خبروں کے حوالے سے بڑی ہیپننگ ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا، جلسہ کیسا ہوا، اس کے اندر کیا کچھ ہوا، اس کے اندر جو تقاریر ہوئیں ان کی نوعیت کیا تھی، کس کس کو للکارا گیا، کس کس کو پکارا گیا، کس کس جگہ جو اصول وضع کیے گئے تھے، حکومت نے 41 کنڈیشنز عائد کی تھیں، اور وہ 41 کنڈیشنز کے بعد کون کون سی وائلیشن ہوئی۔ ایک تو اس جلسے کے حوالے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈر آپ کو دیں گے، پھر کل شام کے جو واقعات ہیں جو رات گئے تک چلے، جس میں پی ٹی آئی کے رہنما گرفتار ہونا شروع ہوئے، پھر ایک اور واقعہ کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے تقریباً 8 گھنٹے تک رابطے میں نہیں رہے، اور نہ اپنے سٹاف کے رابطے میں تھے، نہ اپنے بھائی کے رابطے میں تھے، نہ کسی اور کے۔ تو یہ ایک بڑا سچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی۔ بیرسٹر گوہر کو گرفتار کیا گیا، شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا، پارلیمان میں پولیس گھسی اور وہاں سے لوگوں کو نکال کے گرفتار کیا۔ وہ بیچارے اندر سیور کھا رہے تھے، وہ بھی نہیں کھانے دیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے آج تیسرا دن ہے، واقعہ وہی چل رہا ہے۔ ایک جلسہ ہوا، جلسے میں کچھ چیزوں کی وائلیشن ہوئی، کل گرفتاریاں ہوئی، اور گرفتاریوں کے بعد آج پارلیمان کا اجلاس ہوا، اور ایاز صادق صاحب نے کہا یہ تو پارلیمان کی بڑی توہین کی ہے، بندے بھیڑ بکریوں کی طرح اراکین پارلیمنٹ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، آئی جی کو بلاؤ، جی بلاؤ سب کو، میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو۔ اچھا، پھر وہاں پہ علی محمد خان نے بڑی شعلہ بیانی سے مظاہرہ کیا اور بڑی زبردست تقریر کی، پھر خواجہ آصف صاحب نے بھی اس کی جوابی تقریر کی۔ تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی بہت سی خبریں ہیں، لیکن ہم اسی سارے اینگل پر فوکس رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے جلسے سے شروع کرتے ہیں کہ جلسے میں کیا کیا چیزیں وائلیٹ ہوئی اور کیا کیا کہا گیا وسیم صاحب۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو میرے خیال میں جلسہ تو ایک میرے خیال میں مناسب جلسہ تھا، اور رکاوٹوں کے باوجود اچھی تعداد لانے میں کامیاب ہوئے۔ جلسے کی حد تک کوئی بات نہیں تھی، لیکن جلسے میں جو تقاریر ہوئیں، ایک جو گلگت بلتستان کے جو فارمر چیف منسٹر تھے خالد خورشید شاید، ان کی طرف سے بڑی آبجیکشنیبل سپیچ آئی تھی، جس میں فیڈریشن کے حوالے سے اور باقی بھی باتیں بڑی عجیب سی کی گئی۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور کی سپیچ تھی، اور وہ سپیچ ایسی تھی کہ جس سے کوئی بھی راضی نہیں رہا۔ صحافیوں کے حوالے سے انہوں نے ایسے ایسے الفاظ یوز کیے جو ہم یوز بھی نہیں کر سکتے، ٹاؤٹ اور باقی بھی کئی غیر پارلیمانی بھی، کہ یہ وہ لوگ ہیں، آپ کون لوگ ہیں، آپ لفافے ہیں۔ اس پہ بہت احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ دوسرا، انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے انتہائی آبجیکشنیبل بات کی کہ ڈول بارات لے کے آتے ہیں اور ہم پٹھان یہ کرتے ہیں۔ ایک تو لنگوسٹک لیول پہ اور صوبائی تعصب کو بھی ہوا دینے کی کوشش کی، اور دوسرا ایک بات بھی غیر مناسب ہے جو مسوجنی ہے، جو خواتین کے خلاف زبان استعمال کی۔ تیسری جو انہوں نے کی وہ کہا کہ جی اپنا ادارہ ٹھیک کریں۔ جنرل فیض کے حوالے سے بات کی کہ جی یہ آپ سے ہی آیا تھا، جہیز میں ملا تھا، اور اچانک نا انہوں نے اپنا روپ بدل لیا۔ علی امین گنڈا پور مشہور ہیں جی، بڑے اچھے تعلقات ہیں ریاستی اداروں کے ساتھ اور ان کے لوگوں کے ساتھ۔ پہلے وہ افطاری پہ بھی گئے اور رابطہ کاری بھی کرتے رہے۔ خود کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کا پیغام عمران خان صاحب کو دیا تھا 22 اگست کا جلسہ کینسل، تو اچانک انہوں نے ایک ماچو مین کا روپ دھارا اور ہر کسی کو رگڑ دیا، اور یہ تاثر دور کرنے کے لیے کہ میں ان کا بندہ ہوں، اتنا آگے چلے گئے کہ وہ پارٹی کو بھی مشکل میں ڈال دیا اور اپنے آپ کو بھی، اور اب معذرتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کی پارٹی کے سارے لوگ صحافیوں سے معذرت کر رہے ہیں، خود ان کے ترجمان بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بات انہوں نے کی تھی، اور بیرسٹر گوہر معافی مانگ چکے ہیں۔ تو یہ تقریر ایسی تھی جو تقریر سے احتجاج اصل میں ہوا، وائلیشن جو بہت بڑی ہوئی۔ دیکھیں اب
جو دفاعات لگ رہی ہیں مقدمات میں وہ تو یہ بھی ہیں کہ 7 بجے تک آپ نے جلسہ ختم نہیں کیا، حالانکہ جلسے اس طرح پرفیکٹ ٹائمنگ پہ ختم نہیں ہوتے. اور دوسرا یہ کہ رکاوٹیں بھی ڈالی گئی تھی، تو اب اگر تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو اس بات پہ تو کوئی اتنی بات نہیں. اور دوسرا ایک بڑا سوال کیا گیا کہ 41 دفعات رکھی گئیں کہ اس کے بعد جلسہ کروایا گیا. اصل میں نا یعنی نئے قوانین بنے ہیں نا اسلام آباد میں جلسے کے اور کہ یہ بڑا سوال کیا گیا مختلف پروگرام میں، کیا حکومت خوفزدہ تھی؟ تو اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. حکومت واقعی خوفزدہ تھی، اور ان کے بس میں ہوتا تو وہ 41 نہیں 141 دفعات کے اوپر کوئی معاہدہ بناتی. اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ کیا پتہ ان کا کوئی اعتبار تو ہے نہیں، یہ جی ایچ کیو کی طرف نکل جاتے، کیا پتہ پھر کسی سرکاری عمارت پہ پتھراؤ کر دیتے، شیشے توڑتے، کیا پتہ شہداء کی کسی یادگار کو نظر آتش کر دیتے. تو حکومت وہ جو 9 مئی ہوا تھا، اور اس سے کیا ہوتا ہے، مطلب اگر شہداء کی یادگار کو جلا دیں گے اس سے ظاہر ہے شہداء کی جذبہ شہادت کی توہین ہوتی ہے. ملک نہیں ختم ہو جاتا، حکومتیں نہیں ختم ہو جاتی، لیکن ساری دنیا میں ایک خبر بنتی ہے، کیوس پیدا ہوتا ہے. کیوس پیدا ہوتا ہے، لوگ ہمیں تو کرتے ہیں. تو وہ اس سے بچنے کے لیے یہ حکومت زیادہ کوشش تھی. دوسرا، علی امین گنڈا پور صاحب نے جو تقریر کی، ان کا آئینی عہدہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس کے مطابق کام نہیں کرتے. جس قدر نفرت تھی اس میں دیگر سیاسی لیڈروں کے خلاف اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف، جو کچھ انہوں نے خواجہ آصف کو کہا کہ تمہارا باپ بھی دیکھ لیں گے اور اس طرح کی باتیں. اچھا، یہ صاف صاف اسٹیبلشمنٹ کو اشتعال دلوانے والی بات ہے. نوئنگ دا فیکٹ کہ ابھی 2 دن پہلے عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کر کے کہا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے نا وہ سب سے صحیح آدمی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو علی امین گنڈا پور نے گفتگو کی، یہ عمران خان کی انڈورسمنٹ کے ساتھ کی، جو اشتعال، جو نفرت کی، جو صحافیوں کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی، یہ عمران خان کی انڈورسمنٹ کے ساتھ ہوئی. اس کا ریاست کو جب بھی آپ چیلنج کریں گے ریئیکشن آئے گا، تو اس کا ریئیکشن پھر کل آیا. وہ کل بالکل ریئیکشن آیا، اور ہم نے خبر لگائی تھی کہ علی امین گنڈا پور تحویل میں ہیں، اور یہ بات پھر بعد میں ثابت ہوئی. 8 گھنٹے تک ان کے اپنے جو بھائی ہیں دوسرے امین صاحب، انہوں نے تصدیق کی کہ جی ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. بیرسٹر سیف کہہ رہے تھے کہ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. اسلام آباد وہ کل آئے تھے اور اس کے بعد سے ان کا رابطہ نہیں ہوا. بعد میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پشاور پہنچ گئے. تو جی یہ سیکیورٹی میٹنگ تھی، سیکیورٹی کے امور پہ بات چیت کی تھی، لیکن میرا خیال ہے کوئی اچھی بات چیت ہوئی ہوگی جس سے اب ان کی کوئی تبدیلی ہوئی ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے وہ ڈفرینٹ انداز میں بات کرتے تھے، اب وہ ڈفرینٹ انداز میں کرتے ہیں. کے پی کے ہاؤس میں آئے تھے اور وہ کل بہت زیادہ ڈرامہ ہوا. اس کے بعد پھر جو اریسٹ ہوئے، بیرسٹر گوہر کا اریسٹ ہوا، شیر افضل مروت کا اریسٹ ہوا، پھر پارلیمان کے اندر سے بھی جا کے اریسٹ ہوا، جو کہ ایک روایت سے ڈپارچر ہے. عام طور پہ پارلیمان کی ذرا عزت کی جاتی ہے اور اس کے اندر نہیں جایا جاتا. اس بات پر ظاہر ہے پھر ریئیکشن آ رہا ہے. اور آج اسپیکر جو ہے ایاز صادق، اس سے پہلے کہ ہم اس ریئیکشن پہ جائیں، ایک بڑی حیرت کی بات ہے. جو گرفتار پی ٹی آئی کے لوگ کیے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر 3 بڑے لیڈر ہیں، باقی بھی ہیں لیکن 3 بڑے لیڈروں کا زیادہ نام آ رہا ہے. بیرسٹر گوہر کا زیادہ نام آ رہا ہے، شیر افضل مروت صاحب کا زیادہ نام آ رہا ہے، اور علی امین گنڈا پور کے حوالے سے یہ ذرائع نے بتایا کہ وہ تحویل میں ہے، لیکن پھر وہ گرفتاری نہیں تھی، وہ عارضی تحویل تھی تھوڑی. ہاں، اس کو میرے خیال بیسٹ ورڈ ٹو ڈسکرائب سچویشن از ڈیٹینشن. تو وہ ڈیٹینڈ تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے. اچھا، یہ وہ 3 لوگ ہیں. اب تحریک انصاف کے لوگ جن سے میری ملاقات ہوئی وہ بڑے کنفیوز ہیں. یہ جو 3 لوگ ہیں ان کے بارے میں تحریک انصاف کے اندر سب سے بڑا بیانیہ یہ ہے کہ یہ تینوں لوگ تو اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. یہ لگائے گئے ہیں تحریک انصاف کے اندر تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کے لیے، عمران خان کی کیمپین کو تباہ کرنے کے، اور یہی 3 لوگ گرفتار ہوئے ہیں. تو اس میں بہت کیاس ہے، بہت کنفیوژن ہے. کون کیا چال چل رہا ہے، کون کس کی باری کہاں پہ لگی ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن اس میں المناک پہلو وہی ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز کو جس طرح گرفتار کیا گیا، اس سے پارلیمان کا اور ایوان کا استحقاق یقیناً مشروع ہوا ہے. اور ایاز صادق نے جو گفتگو کی ہے وہ بالکل درست کی ہے. بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں، ایاز صادق صاحب جب ابھی اسپیکر نہیں بنے تھے، نومینیٹ ہوئے، تو میری ان سے بات چیت ہوئی تھی. تو ایاز صادق نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ میں ساروں کو پورا موقع دوں گا، اپوزیشن کو ڈیو رسپیکٹ دوں گا اور موقع دوں گا. اور یہ بات ان کے بارے میں مشہور ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ڈفرینٹ اسپیکر ہے. آج اگر قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر ہوتے اور اسد کیسر اسپیکر ہوتے تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ وہ اس طرح کا ایکشن لیں. انہوں نے باقاعدہ غصے کا اظہار کیا،
کہا کہ یہ مجھے نوٹس لینا پڑے گا. پھر آئی جی کو بلا لیا ہے, سیکورٹی حکام کو بلایا ہوا ہے, جو اسلام آباد میں ان کے ساتھ منسلک ہیں, پولیس کے حکام, ان سب کو بلایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی ایک سینٹیٹی ہے, اور سینٹیٹی کا پروٹیکشن اسپیکر جو ہوتا ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس کہا جاتا ہے. تو وہ اس میں ایکٹ بھی کرتے ہیں, بہیو بھی کرتے ہیں. ایاز صادق کی یہ ٹریک ریکارڈ ہے. اچھا, اس میں تحریک انصاف کا مسئلہ ظاہر ہے. تحریک انصاف والے آج اسمبلی میں جو تقریریں کر رہے ہیں, علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ایوان کی عزت خاک میں مل گئی, پیروں میں اس کی پگڑی کو رون دیا گیا. بات وہ درست کر رہے ہیں, لیکن تحریک انصاف کا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ ان کی اپنی پرانی ویڈیوز ہیں. آج ہی لوگ نکال کے باتیں کر رہے ہیں کہ فواد چودھری جب انفارمیشن منسٹر تھے وہ کیا کہتے تھے پارلیمنٹیرینز کے بارے میں, عامر لیاقت مرحوم وہ کیا کہتے تھے پارلیمنٹیرینز کے بارے میں, عمران خان کے اپنے خیالات کیا ہیں. ایک جلسہ تھا جس میں کوئی لعنت بھیجی گئی تھی, اس میں عمران خان بیٹھے ہوئے تھے اور شیخ رشید تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ایسی پارلیمنٹ پہ لعنت. تو اس وقت عمران خان صاحب نے اور سب نے تالیاں بجائی تھی. تو مطلب یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی صرف اپنی دفعہ یاد آنی نہیں چاہیے, یہ ایک سپریم باڈی ہے. اور اس وقت کہاں تھی جب یہ نون لیگ کے لوگوں کو پکڑا ہوا تھا, جب پچھلی اپوزیشن کو پکڑا گیا تھا اور یہ حکومت میں تھے, تو یہ پروڈکشن آرڈر بھی جاری نہیں کرتے تھے. کچھ کے کیے گئے بعد میں, لیکن نہیں جاری کیے کئی لوگوں کے, اور کئی لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا انہوں نے کچھ نہیں کیا. رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیا گیا, اسپیکر نے کیا نوٹس لیا تھا اس وقت جب ان کو بالکل موت کے جس میں سزا ہوتی ہے وہ کیس میں اندر کر دیا گیا, جی ہیروئن کا کیس ڈال کے, اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا. تو یہ سلیکٹیو اپلیکیشن آف لا جو ہوتی ہے نا, یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے کہ وہ سلیکٹیو اپلیکیشن کرتے ہیں کہ ہماری دفعہ تو یہ سپریم ہے, یہ آئین ہے, یہ پارلیمنٹ ہے. اور یہی وہ پارلیمنٹ ہے جس کو لات مار کے یہ لوگ چلے گئے تھے جب آپ کو پتا تحریک عدم اعتماد ہو گئی. کیونکہ تحریک عدم اعتماد ہو گئی جو کہ ایک آئینی پروسیس ہے, جو کہ قانونی پروسیس ہے, تو ہم اس پارلیمنٹ پہ لات مارتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں, اور وہ شریک ہی نہیں ہوئے تھے. بنیادی طور پہ نا اس کو کنکلوڈ اس طرح کرتے ہیں, تحریک انصاف تضادات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جہاں پر حتمی اور اٹل موقف لیا ہی نہیں جا سکتا. کوئی شخص وثوق سے یہ حلفیہ قسمیہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان صاحب نے 2 گھنٹے پہلے جو بات کی ہے 2 گھنٹے کے بعد اس سے مخالف بات نہیں کریں گے, اور وہ 2 گھنٹے کے بعد مخالف بات کریں گے اور لوگ پہلے والی بات بھول جائیں گے. ان کے سپورٹر, ان کلٹ فالوئنگ تو یہی ہوتی ہے نا. اچھا, یہ ایک میں اس تحریک انصاف کو اس طرح دیکھتا ہوں, تحریک انصاف ایک ایسی ماچس کی تیلی بن گئی ہے جو اپنے وجود کو بھی جلا کر خاکسر کر سکتی ہے, اور ان کا ارادہ نہ استحکام ہے نہ کوئی اور چیز ہے. ان کا مقصد صرف اور صرف جو ہے انتشار اور نفاق کو ہوا دینا ہے. لیکن جو لوگ نفاق اور انتشار کو اس حد تک ہوا دیتے ہیں جیسے ہم نے پی ٹی آئی کے جلسے میں دیکھا, تو وہ آگ کی تپش کسی نہ کسی سٹیج پر ان تک بھی پہنچتی ہے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.